سب خیریت ہے؟ اچھا، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کے مخاطب کون ہیں۔ یعنی اب رسالت کے بعد بنی اسرائیل کی جو اصل آزمائش شروع ہونے والی ہے وہ ان آیات سے شروع ہونے والی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یعنی مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، بے شک یہ دونوں چیزیں بہت ہی مشکل ہیں مگر ان کے لیے نہیں جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں، جو عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اب رسالت بنی اسماعیل میں منتقل ہو چکی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول بنا کر بھیج دیے گئے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، اب تمہارے لیے راستہ یہ ہے، صبر سے کام لو، یعنی اپنی قومی برتری، انا اور پرانی قیادت کے زوم کو برداشت کرو اور نماز قائم کرو، مگر اب اپنی الگ امامت میں نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں۔ یہ دونوں چیزیں، صبر یعنی برداشت اور نماز یعنی عملی اطاعت، واقعی بہت بھاری ہیں، لیکن یہ بوجھ ان لوگوں پر نہیں ہوتا جن کے دل اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 46 میں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یعنی وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور یہ کہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کا جو مفہوم ہے وہ لوگ ہیں جو یقین کے ساتھ سمجھتے ہیں ہمیں ایک دن اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہاں ہمارے علم، نسب اور دعوے کام نہیں آنے بلکہ اطاعت اور عمل کا نتیجہ پیش ہوگا اور آخرکار اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اب جو اس کا کی پوائنٹ ہے، مرکزی نقطہ اس لیکچر کا جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ صبر اور نماز مشکل نہیں ہوتی، مشکل تو اپنی انا چھوڑنا ہوتا ہے۔ جو واقعی آخرت کی جواب دہی کو مانتا ہے وہ حق کے آگے جھکنے میں دیر نہیں کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔